بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور، شہد، دودھ، جو کی روٹی، سرکہ، زیتون اور کدو پسند فرماتے تھے۔ سوال: صبح نہار منہ پانی پینے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت پانی پینے کی تاکید فرمائی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ سوال: کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی پینے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ہاضمے کو متاثر کر سکتا ہے، البتہ تھوڑا سا پانی پینا جائز ہے۔ سوال: کھانے کے آداب کیا ہیں؟ جواب: کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا مسنون عمل ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بخار کا علاج کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو، کیونکہ یہ جہنم کی گرمی میں سے ہے۔ سوال: جسم میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ 3 بار اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ پڑھیں۔ سوال: ذہنی دباؤ اور بے چینی کے لیے کون سی دعا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال: نیند نہ آنے کی بیماری کا اسلامی حل کیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ یہ عمل سکون بخش نیند کے لیے مفید ہے۔ سوال: شہد کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد میں شفا ہے۔ شہد ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور جلد کے لیے مفید ہے۔ سوال: کلونجی کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ کلونجی شوگر، بلڈ پریشر اور نظام ہاضمہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوال: زیتون کا تیل کیوں استعمال کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ یہ دل کے لیے مفید ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ سوال: کیا روزہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو صحت کے لیے مفید قرار دیا، اور جدید سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ جسم کی صفائی اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا نظر بد سے حفاظت کرتا ہے۔ سوال: جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ، کھجور اور شہد کو کمزوری کے علاج کے لیے بہترین غذا قرار دیا ہے۔ سوال: معدے کے امراض سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ اگر کھانا ہی ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ سوال: قیامت کے دن کون سا سوال سب سے پہلے ہوگا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ سوال: جنت میں جانے کی سب سے بڑی کنجی کیا ہے؟ جواب: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ سوال: جہنم سے بچنے کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ جواب: استغفار اور نیک اعمال۔ سوال:
قبر میں کون سے 3 سوال ہوں گے؟ جواب: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ سوال: اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور مکمل فرما برداری کرنا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال: کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابلیس۔ سوال: دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ جواب: حدیث کے مطابق دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا۔ سوال: جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ جواب: جنت الفردوس۔ سوال: دجال کب آئے گا؟ جواب: قیامت سے پہلے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے میں سے ہوگا۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں؟ جواب: شرک، اگر توبہ کے بغیر مر جائے۔ سوال: کیا غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ سوال: اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: فوراً وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ سوال: روزے کے دوران جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جو روزے کے ساتھ جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ سوال: وتر کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ جواب: 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے روزہ رکھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: اگر کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے تو دن بھر کے اعمال کا کیا ہوگا؟ جواب: حدیث کے مطابق جس کی فجر کی نماز چھوٹ جائے اس دن کے اعمال بے برکت ہو جاتے ہیں۔ سوال: فرض نماز کے بعد کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سوال: تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جواب: عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک، لیکن آخری تہائی حصہ سب سے افضل ہے۔ سوال: کون سی سورت شیطان کو بھاگنے کے لیے سب سے مؤثر ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: سورۃ الفاتحہ کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب: ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ سوال: حدیث کی سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ جواب: صحیح بخاری۔ سوال: سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: کس نبی کو ذو النون کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: والدین کی نافرمانی کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ سوال: سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب: وہ جو صحت مند ہوتے ہوئے دیا جائے۔ سوال: حسد اور غیبت کا کیا نقصان ہے؟ جواب: نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سوال: اسلام میں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ جواب: اس کے ساتھ حسن سلوک، نقصان نہ پہنچانا اور مدد کرنا۔ سوال: کیا قرض لینا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن وقت پر واپس کرنا ضروری ہے۔ سوال: سود لینا یا دینا کیسا ہے؟ جواب: حرام اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے برابر ہے۔ سوال: سلام کا بہترین جواب کیا ہے؟ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ جواب:
نفاق یعنی منافقت کی علامت اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ سوال: سب سے آسان عبادت کیا ہے؟ جواب: ذکر اللہ کرنا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سوال: مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا حاصل کرنا اور جنت الفردوس کی دعا مانگنا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔